نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم وقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی وصدق رسولہ النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ یوسف سے آیہ مقدسہ نمبر 109 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے سمجھنے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سورت وہ سورت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سب سے اعلیٰ قصہ اعلیٰ کہانی خوبصورت کہانی بیان فرمائی ہے۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ واقعہ جو ہے اس کو احسن القصص فرمایا ہے۔ ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو بہت خوبصورت پیارے انداز میں بیان فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر اس کو بھیجا اور اس کے آخر میں یہ آیات مقدسات ہیں۔ اور یہاں دیکھنا یہ ہے کہ گرامر کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے، کیونکہ مفہوم عام حدیثہ جو بیان کرتا ہے وہ ماضی کو کبھی مضارع میں بدل دیتا ہے، کبھی مضارع کو ماضی میں بدل دیتا ہے، کبھی حال کو مستقبل میں اور مستقبل کو حال میں یا ماضی میں سارا کنورٹ کر دیتا ہے۔ جیسے اذکروا ہے نا، پھر امر کا صیغہ وہ تو ہے نا، اور یاد کرو، مراد جو بات گزر گئی ہے ہو چکی ہے اس کو یاد کرو۔ وہ ترجمہ کرتا ہے وہ منہ میں یاد کر رہے ہو نا، ایسا جاہل آدمی جس کو گرامر کا ترجمے کا پتہ ہی نہیں۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں فرمایا ہے وما ارسلنا من قبلک، نہیں بھیجے ہم نے، ارسلنا بھیجے ہم نے، ارسلنا جمع مذکر غائب، جمع متکلم جسے ہم عربی میں متکلم الغیر بھی کہتے ہیں، متکلم الغیر، اور اسے جمع متکلم بھی کہتے ہیں، جس میں مرد اور عورت ایک لفظ استعمال کر لیتے ہیں۔ ارسلنا یہ کام ہم نے کیا، اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے بھیجا، ہم نے بھیجا۔ ارسلنا ماضی کا صیغہ ہے، بھیجا ہم نے، مراد ہے کہ ہم نے بھیج دیا۔ من قبل کا آپ سے پہلے، آپ سے پہلے ہم نے بھیجے
نہیں بھیجے ہم نے مگر بندوں کو، آدمیوں کو، مردوں کو، الا رجالا نوحی، بندوں کو، آدمیوں کو ہم نے ان کی طرف وحی فرمائی. نوحی وحی کی ہم نے ان کی طرف، من اہل القری، بستیوں میں سے. افلم یسیروا فی الارض، یسیروا یہ ہے نفی جاد بلم، نفی جاد بلن، جب لم لفظ آ جائے نا بلم، یہ مضارع پر جب آتا ہے تو عمل کر دیتا ہے، 5 صیغوں میں نصب کر دیتا ہے، اور 7 صیغوں میں نون رابی اڑا دیتا ہے، یعنی آخر میں ساکر کر دیتا ہے 5 صیغوں کو. جیسے لم یفعل، یہاں لفظ ہے یسیرو، یہ لم لفظ آیا ہے، بن جائے گا کیا نہیں لوگ چلتے چلے زمین میں، پس دیکھا انہوں نے کیسی عاقبت خراب کی ان لوگوں کی ہم نے جو ان سے پہلے تھے، کس طرح ہم نے ان کی مرمت کی، عاقبت ہوئی، ان کا انجام ہوا، کیسا انجام ہوا ان کا جو ان سے پہلے ہوئی. تو یہ لفظ ماضی کا ہی ترجمہ دیتا ہے. لام جب مضارع پر آتا ہے تو ترجمہ ماضی کا دیتا ہے. نون اعرابی بھی اڑا دیتا ہے. لم یسیرو اصل لفظ ہے یسیرونا. اب یسیرو کیسی ہوا؟ جمع مذکر غیب کا فعل مضارع، اور لام آیا تو اس نے نون اعرابی یسیرونا جو تھا نون اعرابی گرا دیا، یسیرو باقی ٹھیک رہ گیا. تو لم بھی ماضی کے ساتھ جا کے کنٹیکٹ کر دیتا ہے، اور ارسلنا تو لفظی ماضی کا ہے. چلو آسان سا ترجمہ ہم کر لیں تاکہ آپ کو صحیح گرامر کی روح سے یہ پتہ بھی چل جائے. نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی بھی ایسا آدمی جس کو ہم نے وحی کی ہو، من اہل القری، اہل بستیوں میں سے. قرآ جمع ہے قریۃن کی، اہل بستیوں میں سے، مراد انہی میں سے اللہ نے ان کے لیے رسول بنائے. احمد عیسیٰ کا قاعدہ یہ ہے کہ ان میں سے رسول نہیں آ سکتا. رسول مسلمان ہے، رسول نیک آدمی ہے، تو وہ تو سارے بدماش ہیں، کیا ان میں رسول آ سکتا ہے؟ اور اس کے ماننے والے کہتے ہیں نہیں. یہ بالکل قاعدہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک جہاں چاہے جس سے چاہے بد لوگوں سے نیک اور نیکوں سے بد پیدا فرماتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا پیغمبر کا بیٹا ہے اور اللہ کا نافرمان ہے. نوح علیہ السلام کا نافرمان ہے. رب نے فرمایا نوح تیرے بیٹے کا تیرے سے کوئی تعلق نہیں، اب اس کا رشتہ ختم. تو اسلام والا ہے اور وہ باطل والا ہے. باطل والا اور اسلام والا اکٹھے نہیں ہو سکتے. لہذا یہ اللہ کی مرضی ہے، چاہے تو کافروں میں سے مسلمان پیدا فرما دے اور چاہے تو مسلمانوں میں کافر پیدا فرما دے. اور زیادہ گہرائی میں جانا ہو تو دوسرے پارے سے 16ویں پارے سے سورۃ کاف جو ہے سورۃ کاف جو ہے وہ پڑھ کے دیکھ لے، اسے معلوم ہو جائے گا کہ نیک لوگوں سے بد کیسے پیدا ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی امتحان میں ڈال دیتا ہے. یہاں تو انبیاء کا ذکر ہے
کہ ہم نے انبیاء میں مردوں کو ہی اپنی وجہ کے لیے چنا. افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین، کیا پس نہیں دیکھا انہوں نے، نہیں حال جانا انہوں نے جو زمین میں تھے. فینظرون، پس کیسا انجام ہوا ان کا، ان کی عاقبت کا، یا عاقبت کا انجام ہوا، کیا انجام ان پہلوں کا ہوا جو ان سے پہلے گزرے ہیں، من قبلہم، ان سے پہلے. والا دار الآخرۃ، اور آخرت کا گھر، آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے اتقوا، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں. اب اس کا معنی کوئی بھی کر لو. پرہیزگاری کا معنی بھی یہی ہے کہ گناہوں سے بچنا اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے. اور تقوی اختیار کرنا بھی وہی ہے، اردو میں اس کا تقوی کہتے ہیں. اور اگر سلیس ترجمہ کریں تو وہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. تقوی ڈرنے کا نام بھی ہے. اتقوا فإیایا فاتقون، قرآن پاک کا پہلے سپارے میں کہ خاص مجھ ہی سے ہی ڈرو. اب وہاں ترجمہ کر دیں خاص مجھ ہی سے ہی تقوی حاصل کرو، تو یہ تو مشکل ہو جائے گا نا. لہذا آسان ترجمہ یہ ہے تقوی کا کہ مجھ ہی سے ڈرو. متقی کا معنی ڈرنے والا. جو احمدی سا عجیب سا ترجمہ بیان کرتے، تم متقی نہیں ہو تو پھر تم پر نماز واجب نہیں ہے، تم پہلے متقی تو بنو. تو متقی ہیں تو اللہ سے ڈر ہے تو نماز پڑھتی ہیں. اگر متقی نہ ہوتے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ پڑھتے. پہلے متقی ہے، پہلا خدا کا خوف ہے. جس کو خدا کا خوف آ گیا وہ احمد عیسیٰ کے جال میں نہیں آتا، اور جس کو خدا کا خوف نہیں تو وہ شیطانوں کے جال میں پھنس جاتا ہے. اور جسے تقوی کا ترجمہ ہی نہیں آتا، تقوی کا لغوی معنی ہی نہیں آتا، تو وہ ان پاگلوں کی جال میں خواہ مخواہ پھنس جاتا ہے. افلا تعقلون، فرمایا کیا تمہیں خود بھی عقل نہیں؟ جو موجودہ لوگ ہیں، اب موجودہ کا ذکر ہے، کیا تمہیں عقل نہیں؟ پہلوں کا کیا انجام ہوا، اور پہلے رسولوں کو ہم نے، آپ سے پہلے محبوب جو رسول تھے ان میں مرد ہی چنے، کسی عورت کو رسالت نبوت نہیں ملی. آگے ارشاد فرمایا حتی اذا استیأس الذین، لا حول ولا قوة، حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا فنجی من نشاء. اب یہاں اللہ تعالیٰ کہ رسولوں کی بات کر رہا ہے کہ رسول ان لوگوں سے نا امید ہو گئے کہ اب یہ ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ کہ اذا، جب کہ رسول ان لوگوں کے اعمال سے اور ان لوگوں کی ہٹ دھرمی سے جب مایوس ہو گئے. وظنوا انہم، اور انہوں نے گمان کیا، قد کذبوا جاءہم نصرنا، ضرور ان کو وہ جھٹلائیں گے، ضرور جھٹلائیں گے وہ. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی. جب وہ ضرور جھٹلائے گئے تو پس رب نے فرمایا جاءہم نصرنا، تو ہم نے ان کی مدد کی، ہماری مدد ان کے پاس آئی، رسولوں کے پاس. فنجی من نشاء، تو ہم نے ان کو ان سے محفوظ کر لیا جسے چاہا. ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین، اور ہمارا عذاب، ہماری پکڑ پہنچی ان مجرموں کو جو انبیاء سے گستاخی کرتے تھے، ہمارا عذاب ان پر آ گیا، یا ہمارے عذاب سے وہ بچ نہ سکے. ولا يرد بأسنا، نہ بچ سکے وہ
ہمارے عذاب سے مجرمین، وہ قوم مجرمین جو تھے ہمارے عذاب سے بچ نہ سکے. جس طرح احمد عیسیٰ کو اوپر سے دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا اور مجرم دوسروں کو کہتا ہے او جہلو او جڈو اور تمہیں تو پتہ نہیں، اسے بڑا پتہ ہے، اوپر سے دیکھ کے لفظ پاتا نہیں، یعنی اتنا جہل اجاڈے. اسی طرح غلام قادیانی بھی اس کی اب مجھے مل جاتی نا تقاریر یا ان کو اس کے پرانے بیانات اگر سیو کیے ہوتے اس وقت تو اس کی جہالت بھی سامنے آ جاتی ہے. جس طرح جتنے بھی خلفاء ہیں مرزائیوں کے سارے جھوٹ بھی بولتے ہیں اور قرآن پاک بھی غلط پڑھتے ہیں. اسی طرح مربی بھی غلط پڑھتے ہیں. ان کو اوپر سے دیکھ کر لہجے اوپر سے جو لہجہ پرانا ہے جہلوں والا وہی اختیار کرتے ہیں، اس میں غلطی بھی مارتے ہیں. اب رب نے فرمایا لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، ضرور یہ کہانی ہے، یہ قصے ان کے لیے ہیں جو عقل والے ہیں، ان کے لیے عبرت ہے، ان کے لیے یہ ہدایت کا راہ ہے، یہ ان کے لیے راہ ہدایت ہے. یہ قصے جو عقل والے ہیں، اولی الالباب عقل والے ہیں، ان کے لیے یہ راہ ہدایت ہے، ان کے لیے یہ عبرت کا نشان ہے. عبرۃ لأولی الالباب، یہ قصے یہ کہانیاں ان کے لیے راہ ہدایت ہیں. آج کا درس آپ کو سمجھ آ گیا ہے؟ نہیں آیا تو پھر ہم دوبارہ کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ تعالی فی الدارین احسن الجزاء وما علینا الا البلاغ المبین.